لیکن جو نیا بندہ ہے اس کو آپ نے ہک کرنا ہے پہلے 5-6 سیکنڈز کے اندر، تاکہ وہ انسینٹیوائز ہو کہ وہ اینڈ تک آپ کی ریل دیکھے. تو بالکل یہ چیلنج ہوتا ہے. ریلیٹیبلٹی کی جیسے آپ نے بات کی، مجھے لگتا ہے کانٹینٹ کا فارمولا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریلیٹیبلٹی ہے. میں بالکل کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کانٹینٹ کے اوپر لوگوں کو بتانے میں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. تھوڑے عرصے کے اندر تھوڑی سی سکسیس ملی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. میرے سے بہت بڑے کریٹرز، بہت اچھے کریٹرز جن کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ کام کر رہے ہیں. ایک تو کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، وہ بنیادی چیز ہے. آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو کامیابی اس کے اندر نہیں ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عباس رضا بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور کیا کہوں آپ کو، عباس کہوں، بخاری صاحب کہوں، کس طرح سے مخاطب کروں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. اتنا مجھے خوشی ہوئی جب میں نے سجیشنز میں آئی نا، میرے ریلز آئیں گے آپ کی، تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا اس کو، اور پھر میں نے دیکھا کہ دن بدن ماشاءاللہ اس میں مزید نکھار بھی آتا جا رہا ہے، اس میں مزید جو ہے وہ لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں. تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا میں رابطہ کروں، آپ سے گفتگو کروں، بات کروں. تو بڑا اچھا لگتا ہے اتنا ڈفرینٹ کانٹینٹ کہ جہاں پہ آج کل صرف مار دھاڑ پالیٹکس کی، مذہب کی، ان چیزوں پہ ہے. آپ نے بڑا مختلف سا چوز کیا. سٹارٹ کرتے ہوئے لگا نہیں کہ پتہ نہیں اس میں کوئی کامیابی اتنی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسامہ بھائی فار ہیونگ می. بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ آ کے بات کرنے کا. جی بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ شروع کرتے ہوئے تو بالکل اس طرح سے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی ریپڈ گروتھ ہوگی اور اتنا ریپڈلی جو ہے وہ کانٹینٹ لوگوں کے اندر پاپولر ہوگا اور پسند کیا جائے گا. اور شروع میں ظاہر ہے آپ اسکیپٹیکل ہوتے ہیں، آپ جب ایک نئی چیز کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہیومر کامیڈی یہ میرا جانرا نہیں تھا. میں نے اگر میری پڑھائی کی بات کریں تو LLB کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے اپنی یونیورسٹی لائف کے اندر، کالج لائف کے اندر ڈیبیٹس، پبلک اسپیکنگ اس کے ساتھ کافی انوالو تھا، اور وہ بھی سیریس جانرا کے اندر ہی. پارلیمنٹری ڈیکلیمیشنز ہی میں اردو سیریس کرتا ہوتا تھا، حالانکہ اس میں ایک ہیومرس کیٹیگری ہوتی ہے، میں نے کبھی نہیں کی تھی. تو اس وجہ سے ہاں تھوڑا سا آپ کے اندر ایک وہ موجود ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سیلف بلیف بھی تھا کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جو آئیڈیاز ہیں، میری جو اپروچ ہے کانٹینٹ کو لے کے، وہ شاید تھوڑی سی مختلف ہے، وہ اس وقت ہو نہیں رہا کہیں پر. تو ہاں امید کی جا سکتی ہے کہ محنت اپنی طرف سے پوری کریں گے، باقی انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مثلا بڑے کم عرصے میں 8-10 ماہ کے عرصے میں، جی الحمدللہ عرصے میں، کم عرصے کے اندر جو ہے وہ. اچھا، آپ کی شخصیت میں بھی نا، میں جب آپ سے بات بھی ہوئی نا میری، تو میں نے کہا یار یہ بندہ اتنا سنجیدہ ہے، یہ اتنا 180 کا کیسے ٹرن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو مجھے بڑا لگا یہ والی جو ہے وہ چیز. اچھا، آئیڈیاز سارے اپنے آپ کے؟ جی، آئیڈیاز جو ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. یہ سوال کافی میرے سے پوچھا جاتا ہے. اور اپنے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی جو کریٹر ہوتا ہے یا آرٹسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان ہوتا ہے، وہ انسپائرڈ ہوتا ہے کچھ ایسی چیزوں سے جو کہ اس کے سب کانشیس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اوور ٹائم. وہ میڈیا کنزیوم کر کے بھی آتا ہے، وہ آپ کے ڈے ٹو لائف ایکسپیرینسز میں آتا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے آتا ہے. تو میرے میجورٹی آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ میری اپنی آبزرویشن کا حصہ ہیں، یا پھر میری اپنی کانٹینٹ کی کنزمپشن کا حصہ ہیں، یا پھر اگر کچھ پڑھا ہے کبھی تو وہ پڑھنے سے جو ہے وہ ذہن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہاں اس کے اوپر کوئی چیز بن سکتی ہے. تو آئیڈیاز آبویسلی بالکل اپنے ہی ہوتے ہیں. ابھی تک تو جو ہے وہ ایسا ہی چل رہا ہے. آگے بھی جو ہے وہ دماغ اس قابل رہے کہ آبزرویشن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بہت اہم ہے. کیونکہ اہم بھی ہے اور آپ کی اسٹرانگ بھی ہے، کیونکہ وہ جو چیز نظر آتی ہے نا اس میں، اصل میں مجھے یہ لگتا ہے ذاتی حیثیت میں کہ کنٹینٹ جو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں نا، وہ اسی کو کرتے ہیں جس کو وہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. بالکل ایسی ہے. آپ کی ہر ریل کو ہر شخص ریلیٹ کر سکتا ہے. یار یہ تو میرے گھر کی کہانی ہے، یار یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو پیرنٹس ایسے کہتے ہیں، یہ تو چاچے مامے اس طرح سے کہتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں آبزرویشن جو ہے نا، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آبزرویشن، ریلیٹیبلٹی کی جیسے آپ نے بات کی، مجھے لگتا ہے کانٹینٹ کا فارمولا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریلیٹیبلٹی ہے. ایون اگر پولیٹیکل کانٹینٹ بھی ہے تو وہی پولیٹیکل کانٹینٹ کریٹر کامیاب ہے جو کہ ایسی باتیں کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتی ہیں، جن سے وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ریلیٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے اہم فارمولا ہے، اور وہ ظاہر آبزرویشن سے آتا ہے. جو چیزیں ہمارے اراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہر کسی کے اراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی طرح کے سیٹ اپ میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کے ہمارے رہن سہن، گھر بار یہ وہ ہوتے ہیں. تو ان سے چیزیں آبزرو کر کے ہم جو ویژول شکل کے اندر پورٹرے کرتے ہیں وہ ریلیٹیبل ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے. اچھا، چیلنج لگتا ہے یہ کہ 1 منٹ اور 30 سیکنڈ میں پوری سٹوری سمجھا جانا، بات کر جانا، اس میں کتنا ٹائم لیتے ہیں ایک ریل کے اندر؟ کیونکہ ایک آئیڈیا آ گیا آپ کو، آپ نے کہا اچھا جی آج میں فار انسٹنس میں ایک TV چینل پہ انٹرویو دینے جا رہا ہوں، تو میں نے وہاں کا سٹاف آبزرو کیا، تو میں اس کے اوپر کوئی ریل بناتا ہوں. یہ تو آئیڈیا تو آ گیا. اب اس کی ایگزیکیوشن اور اس کو 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر لے کے آنا، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چیلنج ہوتا ہے. بالکل چیلنجنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اگر ایک براڈر آئیڈیا سوچا ہے، اس براڈر آئیڈیا کو آپ نے بالکل ہی کنسائز کر کے پیش کرنا ہے 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر، تو یہ چیلنج ہوتا ہے. اور وہ اسکرپٹ رائٹنگ کے اندر ہی پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. پھر اسکرپٹ رائٹنگ میں ایک یہ چیلنج ہوتا ہے کہ لوگوں کے اٹینشن اسپین اتنے کم ہے کہ آپ نے شروع میں ان کو ہک کرنا ہے کہ وہ آپ کے پاس رہیں.
اور کیونکہ آپ کی ریل جو ہوتی ہے وہ صرف آپ کے فالوورس تک نہیں جا رہی ہوتی, وہ نئی آڈینسز تک بھی جا رہی ہوتی ہے. تو میرا فالوور جو پرانا ہے وہ تو شاید رک کے دیکھ لے گا کہ اچھا اس کو آخری منٹ تک دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, لیکن جو نیا بندہ ہے اس کو آپ نے ہک کرنا ہے پہلے 5-6 سیکنڈس کے اندر, تاکہ وہ انسینٹیوائز ہو کہ وہ اینڈ تک آپ کی ریل دیکھے. تو بالکل یہ چیلنج ہوتا ہے اسکرپٹ رائٹنگ کے اندر کہ آپ نے پہلے ہک بنانا ہے, پھر آپ نے اس کا ایک جو درمیان والا اسٹرکچر ہے اس میں بھی انشور کرنا ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ رہیں اس کے اندر, ان کا انٹرسٹ کسی پوائنٹ پہ لوز نہ ہو. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ظاہر ہے اسی 1.5 منٹ کے اندر میکسیمم چیز لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, مجھے لگتا ہے وہی کامیاب پھر ہوگا اور لوگ اس کو پسند کریں گے. آئیڈیا آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیا نے آپ کو کامیاب کروایا, یا کسی بھی کنٹینٹ کریٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اس کو شوٹ کرنا, اس کے اسٹوڈیو کے حوالے سے, اس کی لائٹ کے حوالے سے, اس کے پروڈکشن ایڈیٹنگ, یا اس کا اٹ سیلف جو کنٹینٹ ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس میں اگر میں کیٹیگرائز ہے تو ہر چیز امپورٹنٹ, لیکن زیادہ سب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیابی کے لیے کیا چیز؟ دیکھیں وہ ایک انگلش کا فریز ہے جو کہ کافی زیادہ بولا جاتا ہے, کانٹینٹ از دا کنگ. تو مین چیز تو کانٹینٹ ہے, لیکن باقی ساری چیزیں بھی کمپلیمنٹ اس کو ضرور کرتی ہیں. اگر آپ کا کانٹینٹ لیٹس سے آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کو ایڈٹ کس طریقے سے کرنا ہے, آپ کی پروڈکشن کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اتنی زیادہ, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مشکل ہوگی تھوڑی سی اس کی وائرالٹی میں یا سکسیس سمیٹنے میں. تو سب سے بنیادی چیز تو کانٹینٹ ہے, آپ کے آئیڈیاز ہیں, آپ کس طرح کا کانٹینٹ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ امتزاج بنتا ہے باقی ساری چیزوں کا ملا کے, کہ پروڈکشن ہے, پوسٹ پروڈکشن ہے, پھر آپ کی ڈلیوری ہے, آپ کی ایکٹنگ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس آئیڈیا کو انہوں نے کس طریقے سے ایک ریل کی شکل میں اس کو ایکٹ کیسے کرنا ہے, یا اس کو الفاظ میں کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے جو کہ آپ ماسٹر کریں گے, یا ماسٹر نہیں بھی کریں گے, اوور ٹائم آپ کرتے رہیں گے تو ایونچولی خود نکھار آتا جائے گا اس کے اندر. اچھا, یہ جو بات کرنے کے حوالے سے جو ڈیوریشن ہے نا, وہ ہم جب ٹی وی چینل کیا کرتے تھے نا, تو اس وقت فرض کریں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, اس میں ہمیں کوئی گیسٹ ایسا مل جاتا تھا جس سے ہم کہتے تھے نا, اچھا جی آپ کا کیا پلان ہے, تو وہ 30 سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہے, یار یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, مطلب اس میں. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو ہمیں صرف 3 سوال کا ہی موقع ملتا تھا, اتنا جو ہے وہ بولتا تھا. تو اس میں بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کے اندر آپ نے کتنی دیر کے اندر ساری جو ہے وہ بات آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے. اچھا, اس سارے سلسلے کے اندر اب وکالت آپ نے اس کو ایز پروفیشن جو ہے وہ نہیں کیا, کنٹینیو نہیں کیا؟ میں نے وکالت کو پرسو ہی نہیں کیا تھا. اچھا, کیا نہیں تھا ان دا فرسٹ پلیس, میں نے شروع ہی نہیں کی تھی وکالت کبھی بھی. LLB میں نے ضرور کیا تھا, اور وہ اپنے والد صاحب میرے وکیل ہیں. ابھی تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں کیونکہ تھوڑی سی عمر کا تقاضا ہے, وہ پریکٹس نہیں کرتے, لیکن وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے. اور میرا تعلق کیونکہ جھنگ سے ہے, تو ان کا دفتر جو ہے وہ جھنگ میں ایک ہوتا تھا, تو میں کچہری بہت جاتا تھا ان کے ساتھ. تو وہاں سے میں بڑا زیادہ انسپائرڈ تھا اس پروفیشن سے, مجھے اچھا لگتا تھا اس وقت. تو LLB کرنے کا فیصلہ تو میں نے اس وجہ سے کیا تھا. لیکن پھر جب یونیورسٹی میں آیا تو جیسے آپ کو بتایا کہ پبلک اسپیکنگ, ڈبیٹس, پھر تھوڑا سا بولنے کا انداز اچھا تھا, وہ فیڈ بیک لوگوں سے آتا تھا کہ یار تم اچھا بول سکتے ہو, پھر تم پریزنٹیبل ہو تھوڑا سا کیمرہ کے اوپر, تو مجھے شوق ہو گیا تھوڑا سا میڈیا اینڈ جرنلزم کا. تو پھر میں تھوڑا اسی طرف ہی نکل گیا تھا. تو وکالت میں نے پہلے دن سے شروع ہی نہیں کی تھی کہ نوبت آتی کہ اس کو کوئٹ کرتے کسی پوائنٹ. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ جیسے میں نے آبزرویشن کی بات کی ہے, اور آپ نے کہا کہ میں اتنا ہیومر نہیں تھا میری اس میں زندگی میں, یا اس طرح سے شخصیت کے اندر نہیں تھا. ایکٹنگ تھی بچپن سے؟ نہیں, شخصیت میں ہیومر بالکل تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ کبھی بھی ہیومر میں نے کسی کیمرہ کے اوپر یا پلیٹ فارم کے اوپر اس کو جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کیا تھا. ایکٹنگ تھی, ایکٹنگ بالکل تھی. میں اپنے اسکول کے اندر بھی ایکٹنگ کرتا ہوتا تھا, کالج کے اندر پلیز وغیرہ جو ہوتے تھے ہمارے اینول ایونٹس کے اوپر, تو جو ڈرامٹک سوسائٹی تھی اس کا حصہ تھا. تو ایکٹنگ وغیرہ جو ہے وہ تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو وہ والی ایکٹنگ ہوتی ہے نا جو ہمیں بچپن میں کروائی جاتی ہے, کہ وہ ایک تو وہ انگلش پلیز ہوتے تھے, تو پٹھی سیدھی انگریزی ہمارے جو وہ اساتذہ اس ٹائم ہوتے تھے وہ ہمیں لکھ کے اس کی الٹی سیدھی پروننسیشن, اور وہ سرٹن طریقے سے بتاتے تھے کہ اس ڈائلاگ کو ایسے ایکٹ کر کے کرنا ہے. اصل ایکٹنگ وہ نہیں ہوتی. ہم نے اوشن کو کوئی پڑھا ہوا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ میں ایک پلے میں نے کیا تھا اپنے کالج میں, اس میں میں کنگ لیئر بنا تھا. ٹھیک ہے, وہ شیکسپیئر کا پلے ہے کنگ لیئر. تو وہ میرے پاس ابھی وہ کہیں اس کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے, لیکن وہ ہو تو میں دیکھ نہیں سکتا اس کو, جو میری اس کے اندر پرفارمنس تھی, اور میں نے جس طریقے سے فیک کیا تھا ایک ایکسنٹ, اور جس طرح فیک کی تھی ایکٹنگ. جو یہ والی ایکٹنگ ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے. اور اس کے اندر, اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایکٹ نہیں کرتا, میں جیسے بولوں گا اپنی نارمل روٹین کے اندر, میری کوشش ہوتی ہے کیمرہ کے اندر ویسے ہی بولوں.
हाँ, मैं किसी चीज़ को ज़्यादा इनैक्ट करने की कोशिश ना करूँ, या फिर लेट्स से जो मैं अपना एक फॉर एग्जांपल फादर वाला कैरेक्टर करता हूँ, तो वो बड़ी हद तक इंस्पायर्ड है मेरे वाले साहब से। ठीक अच्छा, है, क्योंकि वो लहजा, लबो लहजा भी अगर आप उसमें देखेंगे ना, तो वो लबो लहजा जांगली लबो लहजा और वो सराइकी से मिलता जुलता थोड़ा सा, वो पट्टी है ना, झांग वो की पट्टी बोली। जंग वाली, हाँ, तो वो लहजा भी जो है वो उनसे इंस्पायर्ड है थोड़ा सा। हाँ, फिर उस लहजे के अंदर इंग्लिश और उर्दू का मिक्स, जिस तरह वो अंग्रेजी के अल्फाज बोलते हैं और फिर उर्दू के अल्फाज के अंदर भी वही लहजा आ जाता है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जितना रियल रख सकूं मैं उतना ही रियल रखूं। अच्छा, इसमें मुश्किल नहीं है बिल्कुल अकेले सारा करना, सारे एक्ट अकेले करना, मतलब मुझे अम्मा का रोल भी खुद ही करना, अब्बा का रोल भी खुद ही करना? हाँ बिल्कुल, वो मुश्किल बिल्कुल हो जाता है, और एट टाइम्स मैं तंग भी हो जाता हूँ। और काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं कि उन लोगों की वीडियोस के अंदर रेगुलरली 5 से 6 7 लोग अपीयर हो रहे होते हैं, वो लोग उमर सलीम हमारा हाँ, दोस्त है, वो उमर कर रहा है, उनका वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, अलग है, लेकिन उसके बावजूद जो हाँ, है उनके पास वो, लोग हैं। तो मेरे भाई हैं छोटे, वो कभी कभी आ जाते वो हैं, देखा मैंने, हाँ। वो कभी शौकिया मेरे वीडियोस के अंदर आ जाते हैं। वो जो आपके अब्बा भी बने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटा रिसेंटली जो वो ह्यूमंस एज कर रहे हैं रिवर्स में उसके अंदर। तो लेकिन मेरे दोस्त जो है माशाल्लाह वो सेठ आदमी हैं, वो बड़े लोग हैं, वो वकील हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम वीडियोस में जो है वो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो अच्छा, हाँ, तो फिर अकेले ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, वो फिर खुद ही हर कैरेक्टर जो है सॉरी वो करना पड़ता है। प्रॉब्लम। लेकिन वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मजे का होता है। मैंने भी देखा, आपने जो है वो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये कार्ड भी दूंगा। अभी आपने पेड प्रमोशन लगता है की और बड़ी कमाल की है आपने, वो भी आपने पूरा रील के अंदर उसको जो है वो समो दिया उसको। अच्छा, नहीं, मैं पेड प्रमोशन जितनी भी करता हूँ तो उसके अंदर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं पूरा अपना एक जो स्क्रिप्ट है, बड़ा शानदार था, हाँ, तो उसके अंदर ही मैं उसको मर्ज कर दूँ साथ ही। वो जब मैं उसको सुन रहा था ना, तो मैं तो वो एज अ फॉलोअर सुन रहा हूँ ना आपको, आपके फैन के तौर पे सुन रहा हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है आपको सुनना। मैं उसको सुन रहा हूँ तो वो एकदम है ये यार इमोशन आ गया है, गल कितने जा रही है। तो वो बड़ा अच्छा एक वो था। अच्छा, ये बताइए क्या कमी महसूस करते हैं पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको लेके? मेरा ख्याल है व्यूअरशिप तो आ जाती है, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको एक ख़ास तरह की ऑडियंस जो है वो मिल जाती है, आप वो है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा कंटेंट, और जिसे हम कहते हैं कि यार मज़ा आ गया, चाहे वो किसी भी डोमेन का है, एजुकेशन है, वो ह्यूमर है, वो कुछ भी है, क्या कमी महसूस करते हैं? अच्छा, पहले तो ये है कि मेरे जितने भी इंटरेक्शंस हुए हैं और मेरी डीएम्स के अंदर भी लोग आके, नीचे कमेंट्स के अंदर भी आके अल्लाह का शुक्र है वो कह रहे होते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, यूनिक है, मुख्तलिफ है दूसरों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की है वही बिल्कुल ठीक है कि बड़ी हद तक कुछ कमियाँ भी हैं, स्पेशली जो मुझे लगता है हमारे टीन एज के अंदर लोग कंटेंट बनाना शुरू करते हैं ना, कि अभी वो स्कूल्स के अंदर होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, या इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक साइड गिग के तौर पे कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर। मुझे लगता है कि उन लोगों के कंटेंट के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी होती है, और वो नेचुरल है क्योंकि वो उनकी उम्र भी उस वक्त इस तरह की है। 16-17 साल का बच्चा उतने मैच्योर थीम्स के ऊपर कंटेंट नहीं बना सकता जितनी लेट्स से मेरी उम्र के अंदर आकर आप बना सकते हैं, क्योंकि तजर्बे का थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है, फिर कंटेंट कंजम्पशन का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि कमी जो है ना वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में विजन की है। आप जब भी आकर कंटेंट बनाना शुरू करें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अगेन वो जैसे आपने कहा कोई भी जॉनर है, वो बेशक पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, सोशल है, आपके ज़हन में थोड़ा सा अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि इस सारी एक्टिविटी के अंदर से आप क्या निकालना चाहते हैं। क्योंकि देखें ना, 1-2 मिलियन व्यूज़ तो आप कंसिस्टेंटली 20 वीडियोस डालेंगे ना, 21वीं वीडियो पे आपको व्यूज़ आ ही जाएंगे। वो इतना मसला नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स डिज़ाइंड इस तरीके से हैं कि वो कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं। आप कंसिस्टेंट कंटेंट डालते जाएं तो एक पॉइंट के बाद आपकी कोई ना कोई एक आपका कंटेंट पीस वायरल हो जाएगा, लोग उसको देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग आजकल थोड़ा सा वायरलिटी के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि हमारी वीडियो देखी ज़्यादा जाए, और उनका जो मैट्रिक या बेंच मार्क है सक्सेस का वो ये है कि किस वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, किसके 5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि असल सिनेरियो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि बहुत कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनकी वीडियोस पे 20-20 मिलियन, 25-25 मिलियन व्यूज़ होते हैं। ये मैंने सुना था, वो आप उसके इर्जा के पॉडकास्ट में ये कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी खुद पर्सनली। लेकिन मैंने उनके जब फॉलोअर्स वगैरह जाकर देखे तो वो फॉलोअर्स उनके निग्लिजिबल होते थे, और उनकी ऑडियंसेस जो हैं वो रेगुलर ऑडियंसेस वो बहुत कम होती हैं। उसकी वजह यही है कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो वायरलिटी के चक्कर में 9-10 सेकंड की वीडियो एक बनाते हैं जो कि एक मीम कंटेंट होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप बैठे हुए हैं, आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसके पीछे एक म्यूज़िक लगा हुआ है और उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि एक किसी भी मीम के अंदर, ठीक है, मतलब जैसे व्हेन यू वेक अप एट सैरी एंड योर फेस बी लाइक, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपने वहीं पे अपना फेस लेके आए हैं, आपने एक फेस बनाया, पीछे एक म्यूजिक चल रहा है। अब इस वीडियो के ऊपर हो सकता है 5-7 मिलियन व्यूज आ जाएं, लेकिन वो एक मीम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो व्यूअर है उसके लिए
آپ نے نہ کوئی بات کی ہے، نہ آپ نے کوئی الفاظ اپنے منہ سے نکالنے ہیں، نہ آپ نے ایکٹ کیا ہے، آپ نے کسی طریقے سے اس کو اپنا آرٹ، اپنا کرافٹ، اپنا اسکل کھول کے نہیں دکھایا کہ اس کے پاس انسینٹیو ہو کہ وہ آپ کو فالو کرے، کہ میں اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہوں اس انسان کو. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھوڑی سی ویژن کی کمی ہے، اور آپ کے لیے تھوڑا سا اپنا گول کلیئر ہونا چاہیے. اور گول پہلے دن سے کلیئر نہیں ہوتا، آپ آن دا روڈ بہت چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، جرنی کے دوران آپ کو سمجھ میں آتی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور ہر چیز کا پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ میں اس میں سے کیا نکالنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ابھی جیسے کنسسٹنسی کی بات ہوئی ہے، کتنی دیر کنسسٹنٹ رہنا چاہیے؟ کتنی، چلیں آپ کی ایکسپرٹیز باقی بھی پلیٹ فارم پہ ہوگی، لیکن پہلے انسٹا کی بات کر لیتے ہیں کہ انسٹا کی اگر بات کی جائے تو انسٹا کو کتنی فیڈ دینی چاہیے ریلز کی ان اے ڈے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنٹ اس کا الگوریدم کب یہ آبزرو کر لیتا ہے یا یہ مان لیتا ہے کہ یہ بندہ کنسسٹنٹ ہے؟ اس میں مہینوں کی بات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، تاکہ جو نئے آنے والے کنٹینٹ کریٹر ہیں ان کو بھی ذرا پتہ چلے کہ اس کا الگوریدم کام کیسے کرتا ہے. انیشلی جب آپ کانٹینٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو تب تو آپ کو ایک اچھے عرصے کے لیے کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا عرصہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کم سے کم آپ کہہ لیں کہ 1.5 سے 2 مہینے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کنسسٹنٹلی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور آپ اس دوران آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی ویڈیوز کو کتنی ویورشپ ملتی ہے، اس کو کتنے لائکس آتے ہیں، کتنی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ. آپ بس کانٹینٹ ڈالیں ایک دفعہ، کیونکہ آپ اگر ڈالنا چھوڑ دیں گے تو آپ پٹ آف ہو جائیں گے، ظاہر ہے. اور بہت لوگ ہو جاتے ہیں، 20 ویڈیوز 25 ویڈیوز ڈالی ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تو لوگ پٹ آف ہو کے کانٹینٹ بنانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. شروع میں یہ نہ کریں، آپ ڈالیں. اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو چلیں الگوریدم ریڈ کرے گا یا یہ اسیس کرے گا کہ آپ کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں. سیکنڈلی آپ جتنی زیادہ ویڈیوز ڈالیں گے آپ کے اپنے کام میں اتنا نکھار آتا جائے گا. آپ ہر نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی چیز سیکھیں گے اپنے بارے میں بھی، اور ساتھ الگوریدم کے بارے میں بھی، کہ میں کس ٹائم پہ ویڈیو ڈالتا ہوں تو الگوریدم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح کی آڈینسز میرے ویڈیو کو زیادہ پسند کرتی ہیں، میں کس طرح کا کانٹینٹ ڈالتا ہوں تو اس کو زیادہ انگیجمنٹ ملتی ہے، کس طرح کا ڈالتا ہوں تو اس کو کم انگیجمنٹ ملتی ہے. تو کنسسٹنسی سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ الگوریدم ریڈ کرتا ہے، کنسسٹنسی سے آپ کے اپنے کام میں بھی نکھار آتا ہے، اور وہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو آتا ہے، آپ نوٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود بخود آ رہا ہوتا ہے. تو ہاں، انیشلی یہ جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ اتنے ٹائم کے لیے 1.5 سے 2 مہینے کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں آپ کو سکسیس مل رہی ہے، آپ کے پاس فالوورز اکٹھے ہو رہے ہیں، ریگولر انگیجمنٹ ہو رہی ہے آپ کے پیج کے اوپر، تو پھر آپ اس فریکوینسی کو کم کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اوکے، آپ نے یہ نہیں کرنا. ویسے فریکوینسی شروع میں ہونی کیا چاہیے؟ میں اگر اپنا آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں تو میں نے شاید پہلے 60 دنوں کے اندر 55 سے 60 کے درمیان ریلز ڈالی تھی. میں روز ایک ریل ڈال رہا تھا. اچھا، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 2-3 ریلز زیادہ. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنے ایک فیڈ کے اندر دن میں 3 ریلز بھی ڈالتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الگوریدم بھی زیادہ اس کو انکریج نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ذرا اسپیم کر دیتے ہیں نا اپنی فیڈ کے اوپر پوسٹ کا، تو اس میں سے 1-2 پوسٹ آپ کی رہ جاتی ہیں پیچھے، جو کہ زیادہ پش نہیں کی جاتی، لوگ زیادہ دیکھ نہیں پاتے ان کو. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپٹیمم جو ہے وہ شاید دن کی ایک ریل ہی ہے. اوکے، اور فیس بک بھی ایسے ہی ہے؟ فیس بک کا الگوریدم بھی ایسا ہی ہے یا ڈفرینٹ ایسے؟ فیس بک پہ میں نے کیونکہ زیادہ کانٹینٹ اپلوڈ کیا نہیں ہے اس وقت، لیکن کیونکہ فیس بک میٹا ہی ہے، میٹا انسٹاگرام فیس بک جو ہے وہ اب میٹا اون ہے، تو فیس بک کا الگوریدم بھی جو ہے وہ بالکل، آپ خود یوٹیوب فیس بک پہ کانٹینٹ ڈالتے ہیں، آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کنسسٹنسی تو ایک کامن چیز ہے، یس، ہر پلیٹ فارم پہ وہ اس کو ریوارڈ کرتا ہی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب فیصلہ کر لیا باقی پلیٹ فارم پہ آنے کا؟ جی میں نے بالکل فیصلہ کر لیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلے کہ شارٹ فارم کانٹینٹ بنا کے ایک ٹائم کے بعد آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا کریٹو آؤٹ لیٹ بہت ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ چھوٹی فارم کی ویڈیوز ہی بنا پا رہے ہیں. تو بڑا ذرا لمبا کانٹینٹ بنانے کے لیے تو پلیٹ فارم صرف فیس بک اور یوٹیوب ہی ہیں. تو میں بالکل پلان کر رہا ہوں ان دا نیئر فیوچر میں ان کے اوپر آؤں گا. میں بس تھوڑا سا اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں ویٹ کر رہا ہوں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، اس پروسیس کے اندر ہے چیزیں. لیکن میں ضرور اس کے اوپر آ کے کانٹینٹ بناؤں گا. ٹک ٹاک پہ تو بہت کم ہے نا، اس پہ بھی آپ ہیں صحیح لیکن کم بڑا اس پہ. ٹک ٹاک پہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو میری ویڈیو انسٹاگرام کے اوپر ہوتی ہے وہی ویڈیو میری ٹک ٹاک کے اوپر بھی پوسٹڈ ہوتی ہے، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر آڈینس بالکل مختلف ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ میں نے کیونکہ کانٹینٹ ڈالنا لیٹ شروع کیا تھا، تو میرے ٹک ٹاک پہ جو نمبر آف فالوورز ہیں وہ انسٹاگرام کے آدھے سے بھی کم ہے اس وقت. لیکن ریچ جو ہوتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر وہ میری انسٹاگرام ویڈیوز کے برابر ہوتی ہے. مطلب جو ویڈیو میری انسٹاگرام پہ 1 ملین ہٹ کرے گی وہ ٹک ٹاک پہ بھی کرے گی. اوکے، تو اتنی ڈائیورس اور میسو آڈینس ہے ٹک ٹاک کے اوپر. اچھا میں اگر اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں نا تو مجھے یوٹیوب، فیس بک، یوٹیوب کے شارٹ، فیس بک کی ریل، انسٹا کی ریل اور ٹک ٹاک کی ویڈیو جو ہے، مجھے چاروں کا نا رسپانس ڈفرینٹ ملتا ہے. یعنی فار انسٹنس میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ایک چنک نکال لیا کہ جی انسٹا کے الگوریدم کیسے کام کرتا ہے، وہ میں نے لگا دیا. یوٹیوب پہ کچھ اور جائے گا، فیس بک کچھ اور جائے گا، انسٹا پہ کچھ اور جائے گا، اور ٹک ٹاک پہ کہیں پہ وہ ملین چلا جائے گا، کہیں پہ وہ صرف ہزاروں میں جائے گا.
مطلب یہ بڑا وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ ہر پلیٹ فارم کی جو ہے وہ اپنی ایک آڈینس ہے، اپنا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ اس پہ جا رہی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور یہ میں آبویسلی اس پہ میرا اوپینین ہے، میں اسیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، میں سرٹنٹی سے نہیں بتا رہا، کیونکہ آپ کا کانٹینٹ ہے کہ آپ کرنٹلی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ آپ نے لیٹس سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. اب اس پوڈ کاسٹ کی ویورشپ کا فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر اکراس پلیٹ فارمس تھوڑا سا فرق ہوگا، کیونکہ آڈینسز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے فیس بک یوٹیوب کی تھوڑی سملر ہوتی ہے جو یوٹیوب کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یوٹیوب پہ آج بھی آڈینسز زیادہ دیکھنے جاتی ہیں لانگر فارم ویڈیوز. ایسے ہی ہے. ہاں، وہ شارٹس کو زیادہ پسند نہیں کرتے. شارٹس کے لیے ان کے پاس انسٹاگرام ٹک ٹاک ہے، شارٹس شاز و نادر کو اسکرول کر کے لوگ دیکھ لیتے ہیں، زیادہ وہ لمبا کانٹینٹ وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹا کلپ آپ کا شاید فیس بک پہ زیادہ پرفارم کرے ایز کمپیئر ٹو یوٹیوب، کیونکہ لوگوں کی جو پریفرنس ہے کانٹینٹ کس قسم کا انہوں نے دیکھنا ہے وہ ویری کرتی ہے پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم. تو مجھے لگتا ہے یہ وجہ ہے اس کی. تابش ہاشمی کے مطابق، میں نے وہ ایک پوڈ کاسٹ پہ ان کو سنا پچھلے دنوں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی شو اسکرپٹڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ایکسٹم فل بدی ہوتا ہے، مطلب مہمان آ رہا ہے تو موقع کے اوپر ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ہاں، پہلے ٹیم نے تھوڑا بہت کسی مہمان کے بارے میں کچھ فیکٹس وغیرہ یہ وہ نکال کے رکھے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تابش ہاشمی کی کامیابی کی وجہ جو تھی وہ ان کا اپنا اسکل تھا، اپنا کرافٹ تھا. حاضر جواب آدمی ہے، موقع کے اوپر بڑی ہی برجستہ بات کرنا آتی ہے ان کو. تو مجھے لگتا ہے کہ فارمیٹ سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہوسٹ کون ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہے. تو ضرور بالکل اگر اس قسم کا کوئی موقع آتا ہے تو میں ضرور اس کو اویل کروں گا. اچھا، یہ کیسا لگا آپ کو کہ ہمارا جو سٹیج ہے وہ بڑا شاندار تھا کسی زمانے کے اندر، اور اس کے بعد پھر اس میں ولگیرٹی آ گئی، لیکن اب دوبارہ سے اس طرح کے شوز کے اندر جو ہے وہ اسپیس بنی اور یہ سب لوگ جو ہے وہ بڑے اچھے جو ہے وہ اس کے اندر پوزیشنڈ ہو گئے، تو ان کا جو کام ہے اس کو کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں؟ جو تھیٹر سے نکل کے ہمارے لوگ اب مین اسٹریم ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا، ایکسیپشنل. آغا ماجد جو ہیں جیسے مثال کے طور پہ، مطلب آغا ماجد ایک از این ایکسٹریملی گڈ آرٹسٹ. ان کی آبزرویشن، ان کی ٹائمنگ، ان کے پنچز، ڈائلاگ ڈلیوری، مجھے لگتا ہے وہ دنیا کی کسی اچھے کمیڈین کے ساتھ ایٹ پار ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اردو پنجابی سرائکی وہ زبان ہے ان کی، اور ان کی زبان انگریزی نہیں ہے. اگر اس بندے کی زبان انگریزی ہوتی تو وہ فار شور ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آرٹسٹ ہوتا. اسی طریقے سے باقی سارے جتنے لوگ، امان اللہ صاحب، ایون سہیل احمد صاحب، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. لیکن ٹی وی کے اوپر آ کر بھی اب دیکھیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ سے کام کس طرح کا نکلوایا جا رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو تھیٹر کے، خیر سہیل صاحب نے اور امان صاحب نے تو میرے خیال میں، ہاں، انہوں نے تھیٹر پہ بھی کبھی ولگیرٹی نہیں کی، اس کے خلاف کھڑے ہوئے وہ. لیکن اب باقی تمام لوگ جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ان لوگوں سے جب کام نکلوایا گیا، ان لوگوں کو جب ایسے لوگ ملے جن کو پتہ تھا کہ ان سے ہم اچھا کانٹینٹ کیسے ادا کروا سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کی وہ سائڈ جو ہے وہ واپس آ گئی. تو مجھے اگین یہی لگتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ فرق صرف ویژن کا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں اس میں سے میں کیا نکالنا چاہتا ہوں، اس میں سے میں ایونچولی اچیو کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ویژن اگر آپ کا اسٹریٹ اپ ہو تو آپ بہت ساری چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں. کانٹینٹ کریشن میں بھی یہ مسئلہ ہے بہت زیادہ. بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ ولگیرٹی یا پھر سیکشوالٹی یا ایکسپلسٹ لینگویج استعمال کر کے یا پھر گالیاں دے کر اپنی ویڈیوز اور ریلز کے اندر ہمیں زیادہ مائلیج مل جائے گی، ہماری ریلز کو زیادہ ویورشپ مل جائے گی. دیٹ مائٹ بی ٹرو ٹو این ایکسٹینٹ، ہوتا ہوگا. لوگ جو ہے وہ ایکسپلسٹ تھیمز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر کانٹینٹ کو زیادہ شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے اندر، آگے پیچھے دیکھا زیادہ جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کا باقی اسکوپ کافی ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ آتے ورنہ میرے پاس. ہاں بالکل صحیح بات ہے، وہ آپ کا اسکوپ کافی ریسٹرکٹ کر دیتا ہے چیزوں کا. تو اس لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کا گول بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اپلائی کرتا ہے ہر انسان کے اوپر، بے شک وہ ابھی اپنے بگننگ کے اسٹیج پہ ہے یا پھر وہ اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہے. جب تک اس کا ویژن کلیئر ہے کہ میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے تب تک وہ ٹریک پہ رہے گا. بالکل صحیح ہے. اب آخر میں صرف میں آپ سے میسج چاہوں گا کہ جو کنٹینٹ کریٹر جو آ رہے ہیں، کافی باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ٹپس، کوئی چیزیں ایسی جو ان کے لیے تھوڑا سا اس فیلڈ میں آنے کے لیے ان کو آسانی ان کے لیے جو ہے وہ پیدا کر سکے. اچھا سب، میں بالکل اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن نا مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ میں بالکل کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کانٹینٹ کے اوپر لوگوں کو بتانے میں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. میرے سے جو سب یہ اس بارے میں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں یا پہلے لوگوں نے پوچھا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے اندر تھوڑی سی سکسیس ملی ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. ورنہ میرے سے بہت بڑے کریٹرز، بہت اچھے کریٹرز جن کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں اس معاملے میں. لیکن میں اپنے تھوڑے سے تجربے کے اندر جو ہے وہ یہی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ
ایک تو کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, وہ ایک بنیادی چیز ہے. آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو کامیابی اس کے اندر نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ جس قسم کی ویڈیو بناتے ہیں وہ ویڈیو ہزاروں لوگوں سے اچھی ہو, لیکن اگر وہ مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے نا, تو وہ انسان جو مہینے میں 15 یا 20 ویڈیوز ڈالتا ہے وہ آپ سے ہمیشہ سبقت لے کے جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سسٹم آپریٹ اس طریقے سے کرتا ہے. تو آپ نے ایک تو فریکوینٹ رہنا ہے, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, یہ بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کے کانٹینٹ کے اندر کچھ ایسا ہو جو کہ کسی دوسرے کے کانٹینٹ کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی مختلف چیز ہو, کوئی یونیک چیز ہو. مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو کم عرصے کے اندر سکسیس ملی کانٹینٹ کریشن کے اندر, اس کی وجہ یہی تھی کہ میرا کانٹینٹ لوگوں کو یونیک لگا, تھوڑا سا مختلف لگا. حالانکہ میں نے شروع میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یار میں کوئی مختلف چیز کر رہا ہوں, میں بس نیچرلی جو میرے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے تھے میں ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا, میں سوچ کے نہیں کچھ کر رہا تھا کہ میں مختلف کرتا ہوں اس کو. لیکن وہ لوگوں کو مختلف اس وجہ سے لگا کیونکہ شاید اس طرح کی چیز یا اسے ملتی جلتی چیز پہلے نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے مجھے سکسیس تھوڑی سی جلدی مل گئی. تو ایک تو آپ کنسسٹنٹ رہیں, سیکنڈلی ایسی چیز کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے پہلے نہیں ہو رہی, جو کہ تھوڑی سی یونیک ہو, جو کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر مجبور کرے کہ میں نے اس انسان کو فالو کرنا ہے, میں نے اس کا کانٹینٹ دیکھنا ہے. تو اور اگین جو میں پہلے کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ویژن اپنا کلیئر رکھیں کہ آپ اس کے اندر سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. کیا آپ کا مقصد صرف وائرالٹی ہے, کیا آپ کا مقصد صرف اپنی ہر 5ویں ویڈیو کو 5-7 ملین ویوز کے اوپر پہنچانا ہے, یا آپ اس میں سے ایکچولی کچھ ٹینجیبل نکالنا چاہتے ہیں, یا آپ اس میں سے کوئی اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں ایک چیز تو آپ کو فور شیور کہہ رہا ہوں, آپ کے فون کے اندر جو ایپس موجود ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ ود ان اے میٹر آف ایئرس آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر کے رکھتے ہیں, تبدیل کر کے رکھتے ہیں. تو وہ فون بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ چوائس بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن بہت اسمارٹلی لینا چاہیے اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے آپ کو اس چیز کے اندر قدم رکھنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بڑا اچھا لگا مجھے. اور میں دوبارہ سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, فین ہوں بالکل میں آپ کا. اور میری دعا یہ ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کام کرتے رہیں اور ایسی اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. بہت شکریہ اسامہ, تھینک یو فار ہیونگ می.